نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب حضور اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام جناب مہر عبدالرشید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کنجا، محترم شوکت محمود صاحب پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کنجا، محترم مہر فضل کریم جان صاحب رہنما پاکستان عوامی تحریک، محترم حاجی محمد انور صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن اسپین، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ اور MSN کے قائدین، آج توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان القرآن کی ایمان افروز نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ جن جن احباب کی توانائیاں قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اس عظیم مصطفی مشن کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے صرف ہوتی ہیں، اللہ کریم ان کی توانائیوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے نعمتوں کا نزول فرمائے۔ بلا تاخیر قرآن حکیم کے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے جنات، جادو اور نظر کی حقیقت۔ اس کو ہم اس لیے دروس عرفان قرآن کے پلیٹ فارم سے بیان کر رہے ہیں کہ اس مناسبت سے ہمارے معاشرے میں توہم پرستی عروج پر ہے، اور توہم پرستی کا شکار ہو کر گھر کے گھر اس بے سکونی کی لپیٹ میں اس طرح جھگڑے ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے اور جنات، جادو اور اس طرح کے معاملات میں جب بندہ ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے اس کی ساری کمائی چلی جاتی ہے، لیکن زندگی میں نہ جنات جانے کا نام لیتے ہیں نہ جادو نکلنے کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ نظامت دعوت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی رہنمائی میں وہ روشنی دی جائے جس روشنی میں
زندگی کا راستہ صاف لوگوں کو نظر آئے اور توہم پرستی سے اپنے ایمان کو محفوظ کیا جائے۔ گو آج بندوں کی تعداد اس طرح نہیں ہے سامعین کی جس طرح ہماری تعداد ہونی چاہیے۔ اس پر گزارش ہے انتظامیہ سے، احباب سے، اس پر محنت کریں تاکہ میرے علاوہ کوئی بھی بندہ جو درس قرآن کے لیے آئے اس کے سامنے مجمع بیٹھا ہو، بیان کرتے بھی مزہ آئے اور بہت سارے لوگوں کو یہ میسج جائے۔ اب اتنی تیاری کے ساتھ بندہ آئے اور آگے 10 بندے بیٹھے ہوں تو نیند بھی آ جاتی ہے، تھکاوٹ بھی، سستی بھی ہوتی ہے، اور بندہ کو سامنے سننے والا اچھا خاصا بیٹھا ہو تو سستی اگر ہو بھی تو دور ہو جاتی ہے۔ خیر، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے۔ میں اپنی گفتگو کے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے جنات، دوسرے نمبر پر ہم بیان کریں گے جادو۔ جنات کی مناسبت سے ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے طبیعتوں کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سارے گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سارے گھڑے ہوئے ڈھکوسلے ہیں۔ تو ایسی طبیعتیں، ایسی سوچ، ایسی فکر ان چیزوں کا بالکل انکار کرتی ہے، اور ایک طبیعت اور ایک رجحان یہ ہے کہ وہ جنات کے وجود کے اتنے قائل، ان کو اس طرح مانتے ہیں کہ بسا اوقات قرآن اور حدیث اس کی تعلیمات پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ان چیزوں پر تیقن انسان کا اللہ رسول سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس میں ہماری صحیح رہنمائی کیا کرتا ہے؟ ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مخلوق کا کوئی وجود بھی ہے؟ یہ حقیقتاً یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اس ضمن میں 2-4 آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے وہی آیت جو میں نے سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کی ہے، یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر ہے 56۔ اس میں اللہ کریم نے سب سے پہلے یوں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ 2 مخلوقات کا اس رب نے خود نام لیا ہے، فرمایا جنوں کو اور انسانوں کو فقط میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے باقاعدہ ان کا نام لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح انسان ایک حقیقت کا نام ہے، اسی طرح جن بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کریم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کی ہے۔ پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے، اس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ دونوں مخلوقات کا اللہ نے نام لیا، جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی۔ پھر سورہ احقاف میں فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ باقاعدہ اللہ نے اس مخلوق کا نام لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات۔
باقاعدہ اس مخلوق کا نام دیا۔ پھر سورہ رحمان میں یہ آیت ہر 2 آیتوں کے بعد آتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتا ہے تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور تم دونوں سے مراد ایک انسان ہے اور دوسرے جن ہے۔ پھر پوری ایک سورت ان کے نام سے نازل کی، 72 نمبر سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الجن۔ یہ 4-5 مقامات سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی، اسی طرح اللہ پاک نے جن اس مخلوق کی بھی تخلیق کی ہے۔ یہ باقاعدہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہم ان کے وجود کا کبھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ نص قرآنی سے اس مخلوق کا وجود ثابت ہوا۔ آگے قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ ایک حقیقت ہے، جن ہیں، تو ان کا جسم کیسا ہے؟ کیا انسانی آنکھوں کو نظر آتا ہے؟ وہ رہتے کہاں ہیں؟ کیا وہ گھر کے اوپر والی منزل میں رہتے ہیں؟ کیا ادھر آوازیں آئیں، ادھر آوازیں آئیں، ادھر دوڑنے کی آواز آئی تو کیا واقعی وہ انسانوں میں گل مل کے رہتے ہیں؟ کھاتے کیا ہیں؟ کیا انسانی زندگی میں وہ مداخلت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ محبوب قدموں میں لا سکتے ہیں؟ کیا وہ من پسند کی شادی کروا سکتے ہیں؟ کیا ان کی طاقت انسان سے زیادہ ہے؟ کیا وہ انسان سے افضل ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ جب یہ بات ایک طے پا گئی کہ جنوں کا وجود ہے، آگے پوچھتے ہیں قرآن سے کہ ان کا وجود کیسا ہے۔ یہ جو لفظ ہے جن، نام لیں ذرا، اگر آپ کے ذہن میں قرآن میں جس طرح آیا ہے وہ آ جائے تو اس کے نون کے اوپر شد ہے، 3 کنگروں والی، جن۔ وہ شد خود بتاتی ہے کہ میں جس حرف کے اوپر آئی ہوں یہ ایک بار نہیں ہے، یہ 2 بار ہے، تو یہ بن گیا لفظ جن، جیم اور 2 بار نون۔ اس مخلوق کا یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ بولے کس نے رکھا؟ یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا جس طرح ہمارے ہاں بچے پیدا ہوئے تو اس نے رکھ دیا نام، ایسے رکھ، یہ رکھ دیں اور یہ رکھ دیں۔ اللہ نے جو نام رکھا ہے وہ نام اسم بمسمى ہے، یعنی جس طرح ہمارا نام ہے انسان، تو انسان لفظ کے اندر معنی پایا جاتا ہے بھولنے والا، اسی سے نسیان نکلا ہے، نسیان سے انسان ہے۔ تو کیا ہم بھولتے نہیں ہیں؟ بولو نا۔ سب سے بڑی بات بھولنے والی یہ ہے کہ ہم مالک کو ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، بھولتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ ہے انس، انس کا معنی ہے محبت، تو انسان انس بھی کرتا ہے۔ انس کرنے پہ آئے تو 72 تن رب کی خاطر کربلا کی تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، انس بھی کرتا ہے۔ اچھا، انسان کا جو نام اللہ نے رکھا ہے اس نام کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی انسان کی طبیعت میں نظر بھی آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مخلوق ہے جن کا نام اللہ نے رکھا جن، اب ان کے نام کے اندر ہی پایا جائے گا کہ یہ اصل چیز کیا ہے۔ تو عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جیم اور 2 بار نون جس لفظ کے اندر آ جائے خود بخود اس میں معنی پایا جائے گا خفیہ،
اور پوشیدہ۔ مثلا ایک لفظ ہے جس لفظ کے اندر یہ تینوں حروف اکٹھے ہوئے، جیم اور دو بار نون، وہ ہے جنین۔ بولے کیا لفظ ہے؟ قرآن پاک کا لفظ ہے یہ جنین۔ رحم مادر کے اندر جو موجود بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنین۔ تو اس حالت میں وہ بچہ آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے جنان، اس میں بھی جیم اور دو بار نون آ گیا، تو جنان کہتے ہیں دل کو۔ دل آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جس میں تینوں حروف جیم اور دو بار نون آئے، وہ لفظ ہے جنون۔ جنون انسان کی اس دماغی کیفیت کو کہتے ہیں جب اس کی عقل پر پردہ آ جائے، عقل چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں جنون۔ اسی طرح باغ کو عربی میں کہتے ہیں الجنہ، جیم بھی اور دو بار نون بھی آ گیا۔ وہ باغ جس میں اتنی کثرت کے ساتھ درخت اور پودے اور جڑی بوٹیاں پائی جائیں کہ درختوں کی کثرت، پودوں کی کثرت اس باغ کی زمین کو چھپا دے، تو اس کو کہتے ہیں الجنہ۔ عورت کا جو چہرے کا یہ پردہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں الجنہ، جیم کی پیش کے ساتھ، وہ کپڑا جو عورت کے چہرے کو چھپا دے۔ قبر کے اندر مردہ آپ رکھ کے آتے ہیں تو قبر کو عربی میں الجنت بھی کہتے ہیں، جیم اور دو بار نون آ گیا، وہ جگہ جو مردے کو چھپا دے۔ اب ان ساری چیزوں سے لفظ جن کی لغوی بحث سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ پاک نے اس مخلوق کا نام رکھا ہے جو مخلوق آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو خفیہ ہے، جو سامنے نہیں آتی۔ خود سورہ اعراف میں بھی یہ ارشاد فرمایا لا ترونہم، یہ وہ مخلوق ہے جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس کے لغوی معنی سے پتہ چل گیا کہ یہ جس مخلوق کا بھی نام اللہ نے رکھا یقیناً وہ مخلوق ہوگی جو انسانی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن پاک سے ان کا وجود ثابت ہو گیا، آگے پھر ان کے وجود کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ان کا وجود ویسا نہیں ہے جیسا انسان کا ہے۔ انسان نظر آتا ہے اور جن نظر نہیں آتا، تو جب وہ نظر نہیں آتا، اس کا جسم انسان کے جسم سے مختلف، تو پھر اس کے کل معاملات، احوال، کیفیات وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے انسان کی زندگی کے معاملات ہیں۔ اس کے کل معاملات انسان کی زندگی سے مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان کا مادہ تخلیق بھی انسان کے مادہ تخلیق سے مختلف ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، خود اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، اللہ پاک نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار، اس کو مٹی سے نہیں بنایا، جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو ان کا مادہ تخلیق بھی انسان کے مادہ تخلیق سے کیا ہے؟ الگ ہے، جدا ہے، مختلف ہے۔ ان کی خوراک بھی الگ ہے، ہماری خوراک یہ جو آپ کھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو ان کی کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور فتح الباری میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہے، وہ جانوروں کی ہڈیاں کھاتے ہیں۔ تو جنوں میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم بھی۔ سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جنوں میں کچھ باغی اور سرکش کافر بھی ہوتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔
مسلمان جنوں کی خوراک حلال جانوروں کی ہڈیاں، اور غیر مسلم وہ ہر جانور کی ہڈیاں کھا جاتے ہیں، گوبر بھی کھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کی خوراک بھی انسان کی خوراک سے کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ ان کی رہائش بھی انسانی رہائش سے الگ ہوتی ہے، انسانی آبادیوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے۔ وہ نہیں رہتے انسانی آبادیوں میں کہ ادھر رہ گئے، ساتھ والے کمرے میں آ گئے، اوپر چھت پہ دوڑنے لگ گئے، نہیں۔ جس طرح ان کا وجود الگ، ان کا مادہ تخلیق الگ، ان کے جسم کی حیت بناوٹ اور ساخت الگ، ان کا کھانا پینا الگ ہے، اسی طرح ان کی رہائشیں بھی انسانی آبادیوں سے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ اس پر حدیث مبارکہ، وہی حدیث جو ایک میں نے ابھی سنائی آپ کو، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے فتح الباری کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات کے اندھیرے میں غار حرا والی سائڈ سے تشریف لا رہے تھے، اکیلے تنہا۔ کسی صحابی کی نظر پڑی تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رات کے اس عالم میں تنہا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جنوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ نہیں آئے، آپ خود گئے، اور دوسری صبح آپ کچھ صحابہ کرام کو لے بھی گئے، وہ جگہ بتائیں جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ غار حرا جو لوگ گئے انہیں پتہ ہے وہ کتنا مکہ پاک سے بڑے فاصلے پہ ہے۔ اب تو آبادی جڑ گئی ہے، متصل ہو گئی ہے، اس وقت تو دور ہوتی تھی، وہ آبادی سے دور ہوتا تھا۔ دوسری حدیث، وہ جو وادی جن میں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو جن آپ کے پاس آئے، تو حضور اسلام نماز میں، حالت نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک تو زبان میرے آقا کی، دوسرا کلام خدا کا۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا کے کلام میں ویسے ہی اتنی چاشنی اور لذت ہے، ان پڑھ بندہ، بے عمل بندہ بھی پڑھے تو قرآن پاک اس سے بھی سننے میں لذت آتی ہے، اور قرآن خدا کا محبوب خدا کی زبان سے نکلے تو سننے والے گردنیں نہیں کٹا دیتے ہوں گے۔ ان جنہوں نے سنا اتنی طبیعت پہ اثر ہوا کہ وہ سب بیٹھ گئے اور زانوئے تلمس طے کیا اور مسلمان ہو گئے، دین سیکھا، تبلیغ لی، اور جدھر جانا تھا چلے گئے۔ وہ آپ کے ساتھ مدینہ پاک انسانی آبادی میں نہیں آئے، بس سفر میں تھے، اس کے بعد تبلیغ لی تو آپ چلے، وہ سارے جن چلے گئے۔ اب ان دو حدیثوں یہ پتہ چلا کہ انسانی آبادیوں میں جن نہیں رہتے، بلکہ انسانی آبادی کے ساتھ جنوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جو موضوع آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ براہ راست حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی آپ کی رہنمائی میں ہم نے تیار کیا ہے۔ اور جب یہ بات آپ اس بات پر پہنچے تو آپ نے فرمایا جا کے لوگوں کو بتائیں کہ جنوں کا انسانی آبادیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کھنڈرات میں رہتے ہیں، ریگستانوں میں رہتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ بولا، فرمایا جتنا انسان جن سے ڈرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ جن انسان سے ڈرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں وہ مداخلت کر کے اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کا تعلق ہی نہیں انسانی آبادی کے ساتھ۔ جیسے اگر کوئی گزر ہو بھی جائے تو جیسے آپ بازار سے گزرتے ہیں تو ساری زندگی دن رات 24 گھنٹے بازار میں نہیں بیٹھے رہتے، واپس آ جاتے ہیں آپ۔ اگر کسی کا گزر ہو بھی گیا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ ادھر دھرنا دے کے بیٹھ گیا، تو انسانی آبادیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسانی آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال جو ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ رات 2 بجے میں اٹھا تو رات چھت پہ میں نے چلنے کی آواز سنی، تو ساتھ والے کمرے میں آواز سنی۔ اس کا تسلی بخش تو جواب میں اینڈ پہ دیتا ہوں، جا کے اینڈ پہ تو یہاں پر تو اتنی بات کافی ہے جو حضور شیخ الاسلام نے ہمیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کا زیادہ ہی یقین ہے جنوں پر کہ گھر میرے میں جن رہتے ہیں تو اسے کہیں کہ وہ گھر ہمیں دے دے، ہم جن بھی نکال لیں گے، اس میں رہ بھی لیں گے۔ یعنی وہ تصور نکالنا ہے ذہن سے،
انڈیا کے ڈرامے اور انڈیا کی فلمیں اور غیر مسلموں کی فلمیں تک کہ وہ ہمارا تصور خلط ملط ہو گیا۔ جو قرآن نے تصور دیا، جو حدیث نے تصور دیا، وہ تصور غیر مسلموں کا کلچر بہا کے لے گیا۔ ہر کوئی بچہ بچی عورت مرد اسی وہم میں، جی ادھر جن آ گیا، ادھر آ گیا، اس کے سر چمٹ گیا، ادھر چمٹ گیا، یہ بابا نکلواتا ہے، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ ساری زندگی چلتے رہیں، آپ کے ڈالر پاؤنڈ روپیے نکل جائیں گے، مگر گھر سے جن نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا انسانی آبادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر اگلی بات یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، افضل ان میں سے کون ہے؟ جن افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں ہم۔ کبھی آپ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 29، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات کی، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ۔ نائب اور خلیفہ سمجھتے نا، جب ملک کا صدر بیرون دورے پہ چلے جاتا ہے تو وہ پیچھے کسی کو اپنی مثلاً نائب جو ہوتا ہے اس کو صدر بنا کے جاتا ہے، اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کے سارے امور جہاں اس نے سائن کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، جہاں اس نے جانا ہوتا ہے تو پھر اس کا نائب جاتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین پہ جب اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا تو اس نے خلافت الہی اور نیابت الہی کا تاج جنوں کے سر پہ نہیں رکھا، اس نے خلافت الہی کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھا، اور پھر فرمایا تاج رکھ کے اسجدوا لآدم، ان ملائکہ سے کہا، فرمایا انسان کو سجدہ کرو، تو ملائکہ سے جب سجدہ کروایا تو اللہ نے وہ سجدہ جنوں کو نہیں کروایا، وہ سجدہ اللہ پاک نے انسانوں کو کروایا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یوں فرماتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے، وَأَنَا سِرُّهُ، اور میں انسان کا راز۔ پھر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں کھائیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، 4 قسمیں کھا کر آگے خود ارشاد فرمایا کہ جس مخلوق کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا وہ حضرت انسان کا وجود ہے۔ اشرف المخلوقات، اکرم المخلوقات، اسلم المخلوقات، اللہ نے جنوں کو نہیں بنایا، کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا۔ ہر حوالے سے اللہ پاک نے انسان کو جن سے افضل بنایا۔ اس وجہ سے جتنا انسان جن سے ڈرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ جن انسان سے ڈرتا ہے۔ بس ایک چیز اللہ نے ان کو زیادہ دے دی ہے، بس وہ ہے رفتار۔ بولے کیا ہے؟ ان کو اللہ پاک نے سری رفتار بنایا، سری کا معنی تیز رفتار، رفتار میں تیز ہے۔ تو جب رفتار میں تیز ہے، ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ وہ ایزی آسانی سے جلدی لے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی ان کے پاس علم غیب آ گیا، وہ بتا دیتے ہیں جی پیٹ میں کیا ہے اور میری قسمت کا حال بتا دیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس رفتار تیز ہے۔ بس دیکھیں ادھر کسی بزرگ کو اٹھائیں، ساتھ 20 سال کے بچے کو اٹھائیں، ان کو دوڑائیں تو بتائیں فلاں جگہ ہاتھ لگا کے واپس آنا، تو آپ خود بتائیں بزرگ ہاتھ لگا کے پہلے آئیں گے یا 20 سال کا بچہ آئے؟ اس کی رفتار تیز ہے اس لیے وہ جلدی آ گیا۔ ان کی رفتار تیز ہے، اس وجہ سے یہاں سے چھت کے اوپر جائیں تو وہ 2 منٹ تو بندہ لگائے گا، جن لمحے میں چلا جائے گا۔ اگر رفتار تیز ہونے کی وجہ سے آپ کہیں کہ بڑا ہی طاقتور ہے تو سب سے بڑا جن تو پھر آپ کا موبائل ہے۔ یہ آپ کی ٹیکنالوجی انسان کتنی ترقی کر گئی ہے، 10-12 منٹ تو کوئی نہ کوئی جن لگائے گا نا امریکہ جاتے ہوئے،
تو یہ 10-12 منٹ نہیں لگاتا، یہ ایک لمحے کے اندر آپ کا رابطہ امریکہ میں کروا دے گا، اس کی رفتار آپ ان جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو انسان کی ٹیکنالوجی، اس کی رفتار جنوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو صرف ایک عمومی قاعدہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو تیز رفتار بنایا ہے، انسان تیز رفتار نہیں ہے، جن کیا ہے؟ تیز رفتار۔ یہ قاعدہ ہے عمومی، اور ایک خصوصی قاعدہ بھی ہے۔ خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جنوں کی طاقت پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہاں سے اللہ کے ولیوں کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ کبھی آپ سورہ نمل پڑھ لیں، 27 نمبر قرآن پاک کی سورہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی مجلس میں سارے چرند پرند جنات انسان سارے بیٹھتے تھے، اور ہد ہد پرندہ اس نے آ کے خبر دی کہ ملک سبا سے ملکہ بلقیس آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا پھر استقبال کرتے ہیں۔ اس ہد ہد پرندے نے یہ بھی بتایا کہ ملکہ سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھتی ہے، اس کا تخت بہت خوبصورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا منگوا لیتے ہیں۔ ہد ہد نے کہا حضور وہ تو گھر سے چل پڑی ہے اور 900 میل کی مسافت سے تخت لانا، فرمایا یہاں کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، لے آتا۔ آپ نے فرمایا ایکم، اینی ون، ایکم یاتینی بیرشہا قبل یاتونی مسلمین، فرمایا بھائی کون ہے تم میں سے مجلس والوں جو جائے اور 900 میل کی مسافت سے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے قال عفریت من الجن، جن کھڑا ہوا کہتا ہے انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا ٹائم بتاؤ کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا یہ مجلس ابھی آپ کی ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں تخت لے آؤں گا۔ یہ بات کر کے اگلی بات اس نے خود کہی، سلیمان علیہ السلام نے نہیں پوچھی، وہ خود ہی بول۔ کئی لوگ بتونی ہوتے ہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں میں کسی کو ڈرتا شرتا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سیانوں کی، علماء کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ وہ خود ہی بول پڑا، کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اے اللہ کے پیغمبر میرے اندر بڑی طاقت ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو جھڑک دیا، فرمایا نیچے بیٹھو۔ نیچے بیٹھ گیا اور دائیں بائیں ایسے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے بٹھایا کیوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، اب اس نے سر نیچے کر لیا۔ سر نیچے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری طاقت ختم ہو گئی۔ اگر طاقت ہوتی تو سر نہ نیچے کرتا، کہتا حضور پہلے لے آتا۔ اچھا نہ اس نے کہا نہ کوئی اور جن کھڑا ہوا، اس کی برادری کا کوئی اور جن کھڑا ہو جاتا، کہتا حضور بچہ ایسے دعویٰ کر بیٹھا ہے تو میں لے آتا ہوں۔ کوئی جن نہیں اٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ عالم جنات کی طاقت پرواز ختم ہو گئی۔ جب اس نے سر نیچے کیا پھر آپ نے فرمایا ایکم، بھائی کوئی اور۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا اب نہ وہ اٹھا نہ کوئی اور جن اٹھا، اب اس مجلس میں کوئی اٹھا تو ایک اللہ کا ولی انسان اٹھا، آصف بن برخیہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹائم بتاؤ کتنے ٹائم میں لے کے آؤ گے؟ 900 میل کی مسافت سے لانا ہے۔ تو جب ٹائم پوچھا تو اب اصل میں ٹائم پوچھنے کا مطلب یہ تھا وہ جن کو سنانا تھا، اس کے کانوں کی کھڑکیاں کھولنی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، اپنے منہ خود ہی دعوے کر رہا تھا، اس کو سنانا مقصود تھا۔ اور بات ساری کی ساری قرآن کا حصہ اس لیے بنا دی ہمیں سنانا مقصود تھا۔ یہ جو ہم ہر وقت جنوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، کسی نے کہہ نہیں دیا نہیں فلانے بابے کے پاس جن ہے تو چڑھ دوڑے ادھر، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، یہ اوقات پتہ چل نہیں گئی جن کی۔ یہ جگہ جگہ نہیں آپ دیکھتے لیکن پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں،
یہ کیبل کے اوپر ٹی وی چینل فلاں عامل بابا محبوب قدموں میں پسند کی شادی، دم کرے تو امریکہ کا ویزا نکل آئے، نوکری میں پروموشن ہو جائے، بچہ ہو جائے گا، بیٹا ہو جائے گا، جگہ جگہ۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے، جو خود یہ دعوے کرے کہ میں یہ کر دوں گا، میرے اندر بڑی طاقت، میں جادو نکال دوں گا، میں سوئیاں نکال دوں گا، میں پتریاں نکال دوں گا، جو یہ دعوے کرتا ہے اس کے اندر کوئی دعویٰ، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں وہ کر سکتا۔ اور جن کے اندر طاقت ہے ان کی بولی کیا ہے؟ ان کی بولی ذرا سن لیں۔ عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا ٹائم بتاؤ۔ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور اپنی آنکھ جھپکیں، جب آپ آنکھ جھپکیں گے تو پلکیں آپس میں ملیں گی، تو پلکیں مل کے واپس ابھی اپنی جگہ گئی نہیں ہوں گی، 900 میل کی مسافت پہ جا کے تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ وہ لے آیا، اس نے نہیں کہا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، اس کی بولی یہ تھی، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے مالک کا فضل ہے۔ تو جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی بولی یہ ہوتی ہے، وہ نہیں کہتے محبوب قدموں میں لے آئیں گے، وہ نہیں کہتے کہ بڑے سے بڑا ہم جادو نکال دیں گے، وہ دعوے نہیں کرتے، وہ اپنے ہر عمل کو اپنے مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس چینل کو کہتے ہیں اولیاء کرام کا چینل۔ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں نا، شعبدہ باز وہ یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو دم کریں گے امریکہ آپ چلے جائیں گے، ہم آپ کے جن نکال دیں گے، تویز نکال، شعبدہ باز یہی کہے گا، مگر کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں جائیں گے وہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی بولی یہی ہوتی ہے۔ وہ پوچھیں گے اچھا آپ کا بیٹا بیمار تھا کیا ہوا؟ پھر جب بتاتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں اچھا اللہ کرم کرے گا۔ پھر کہتے ہیں حضور بیوی بیمار ہے، پھر آگے سے کہتے ہیں اچھا اللہ کرم کرے گا۔ حضور گھر میں غربت ہے، پھر کہتے ہیں صبر کریں اللہ پاک انشاءاللہ کرم کرے گا، یہ ذکر کریں۔ پھر ہو کی یعنی بار بار ان کی لفظ سے، ان کی زبان سے لفظ اللہ نکلتا، بار بار اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، صبر کرو اللہ کرم کر دے گا، یہ جو بار بار لفظ اللہ ان کی زبان سے نکلتا، تو وہ اپنے سامعین اور مریدوں کا تعلق اپنے ساتھ نہیں بلکہ مریدوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بات نظر آ گئی یہاں سے کہ طاقت اور افضلیت وہ بھی جنوں کے پاس نہیں ہے، طاقت بھی انسان کے پاس ہے، اور افضل بھی کون ہے؟ طاقت بھی انسان کے پاس اور افضل بھی کون ہے؟ انسان۔ یہاں پر ایک اور مغالطہ بھی دور کر لیں، وہ انسان جنہیں ساری زندگی رب کی چوکھٹ ہی نہیں دیکھی، نہ اس کو سجدہ کیا، نہ اس کو قرآن آتا ہے، قرآن کا لفظ ہی اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، جھوٹ وہ بولتا ہے، شراب وہ پیے، چرس وہ پیے، رشتہ داریاں وہ توڑے، چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، بجلی چوری، گیس چوری، لوگوں کے حقوق سلب وہ کرے، وہ بھی کہتا پھرے کہ میں بھی جن سے افضل ہوں، تو بات بنتی نہیں ہے۔ افضل وہ انسان ہے جو خلافت الہی کے تقاضے پورے کرے گا، جو نیابت الہی کے تقاضے پورے کرے گا، اور خلافت الہی اور نیابت الہی کا تقاضا صرف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی بندگی کے دائرے کے اندر رہے۔ اللہ کی بندگی ہی انسان کا بنیادی مقصد ہے، انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ جو اس مقصد تخلیق کو پا گیا وہ سمجھے کہ اسی کو حق ہے یہ بات کہلوانے کا کہ میں جنوں سے افضل ہوں، وہ مقصد تخلیق ہے ہمارا۔ جیسے دیکھیں یہ ہمارا موبائل ہے، موبائل فون ہے، تو اس کا اگر ایک جملے میں آپ سے سوال، اس سوال کا جواب میں پوچھوں تو کیا جواب دیں گے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کال کرنا، بنیادی مقصد یہی ہے نا۔ تو جب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تو پہلے ایک فون کی شکل ہوتی تھی، ایسے اس کو گھماتے تھے ایسے پکڑ کے، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک شکل آئی ایسے غراری سی ہوتی تھی ایسے نمبروں کی، اس کو ڈائل کرتے تھے،
پھر ایک جدید شکل آئی تو اس کی جگہ نمبر آ گئے 1 2 3، پھر جدید شکل آئی تو موبائل 3310 آ گیا آپ کا، تو اس میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ کال کے علاوہ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، پھر اس میں ایک اضافہ ہوا آپ تصویر بھی ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، مزید ٹیکنالوجی نے ترقی کی، وائس میسج ویڈیو بھی ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ آج اس کی جدید شکل آپ کے سامنے ہے، دنیا ساری کے بینک اس کے اندر ہے، ایچ بی ایل، یو بی ایل، نیشنل بینک، فیصل بینک، دبئی بینک، ہر بینک اس کے اندر ہے، ٹرانزیکشن یہاں سے کریں، ایزی پیسے کی سہولت، جیز کیش، بجلی کا بل یہاں سے جمع کروائیں، آپ 100 قسم کی لائبریریاں کھول لیں، ویب سائٹ کھول لیں، ویڈیو بنائیں، اس کے ساتھ ٹیپ شیپ بھی ختم ہو گئی، وی سی آر ایل سی ڈی وہ بھی ساری اسی میں آ گئے، آپ 100 قسم کی ویب سائٹ کھول لیں، 100 قسم کی مصروفیت آپ اس پہ جاری رکھیں، لیکن جب کسی کی کال آئے گی تو ہر قسم کے فنکشن بند ہو جائیں گے۔ موبائل کہتا ہے کہ پہلے سارے کام چھوڑو، پہلے کال سن لو، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ بنیادی مقصد بھولا نہیں ہے، انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد فقط اللہ کی عبادت ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، اس لیے اس انسان کو افضل کہلوانے کا حق ہے جو کسی بھی نہ غمی نہ خوشی میں اپنی مقصد تخلیق کو بھولتا نہیں۔ تو مقصد تخلیق اللہ کی عبادت، تو وہی انسان جنوں سے افضل ہے جو اپنے مقصد تخلیق کو پا گیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حوالے سے اللہ پاک نے جنوں کو انسانوں سے، نہ انسانوں کو جنوں سے کیا بنایا ہے؟ افضل بنایا۔ اب ایک بات اور شامل کر لیں، اس کے بعد پھر وہ میں آپ کی اس بات کی طرف آ جاتا ہوں، اس کو پڑھ گئے اور اس کو پڑھ گئے اور نکلوائیں کیسے، ساتھ ہی یہ جادو والی چیز شامل کر لیتے ہیں۔ یہ جو جادو والی چیز، جادو بھی حق ہے، جیسے جنات اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، ایسے جادو کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 اور 116 پڑھیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 ہے، 69 ہے، شعراء کی 41 44، یونس کی 77، اس طرح اور بے شمار مقامات۔ صرف آپ کی تسلی کے لیے ایک مقام میں قرآن پاک کا کوٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس میں جادو کا ذکر اس طرح کیا ہے، ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ۔ اب آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے ادھر اس آیت کے اندر، پھر وہ ذکر ہر جگہ آپ کو اکٹھا ملے گا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جو لفظ ہے نا جادو، یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، اصل قرآنی لفظ ہے سحر، بولے کیا ہے؟ سحر کہتے ہیں جادو، تو عربی میں قرآنی اصطلاح یہ ہے سحر۔ تو ترجمہ یہ ہے، فرمایا وہ یہود وہ تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ کفر کنہوں نے کیا؟ فرمایا کفر تو شیطانوں نے کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا، کفر شیطانوں نے کیا۔ کون سے شیطان؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ مقام اور باقی بھی میں نے کوٹ کر دیے، پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا شیطان، کفر اور جادو، ان تینوں چیزوں کا ذکر ہر جگہ اکٹھا ملے گا۔ کون کون سی بولے؟ شیطان، کفر اور جادو، ان تینوں چیزوں کا ذکر اکٹھا ملے گا۔ کہیں بھی آپ کو جادو کے ساتھ اسلام کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو ذکر ملے گا شیطان، کفر، جادو، اسلام، کفر، جادو۔ یہ آیتیں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور میں نے پڑھی، آپ نے سن رہے ہیں۔ یہی آیتیں جب امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھی، امام مالک نے پڑھی، امام شافعی نے پڑھی اور امام احمد بن حنبل نے پڑھی، انہوں نے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کو سناتا ہوں۔
میں نتیجہ نکالوں، میں ناقص ہوں، طالب علم ہوں، مبتدی ہوں، ابھی آپ میں سے کوئی نکالے، ہو سکتا ہے صحیح نکال نہ سکے، یہ اتھارٹی ہے امت کی۔ اور امام اعظم تو اتنی بڑی اتھارٹی ہیں جن کا عدالتوں میں واہ پڑتا ہے، سیشن جج، قاضی، دیوانی کیس اور فوجداری کیس، اس وقت تک اس کی قلم فیصلہ نہیں لکھتی جب تک امام اعظم کی کتابوں کا وہ سہارا نہ لے۔ یہ امت کی اتھارٹی ہے۔ انہوں نے جب یہ ساری آیتیں پڑھی تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جادوگر مطلق کافر ہے۔ یہ وہ بہویں جو ساس کو قابو کرنے کے لیے جاتی ہیں بڑے شوق سے ان کے پاس، اور وہ ساس جو بہو کو قابو کرنے کے لیے، وہ بیوی شوہر کو قابو کرنے کے لیے، آج کل مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں، یہ بھی جادو کا سہارا لیتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں کہ بیوی قابو میں کرنی ہے، محبوب قدموں میں لانا ہے، پسند کی شادی کروانی ہے۔ وہ جن کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جادوگر مطلق کافر ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے اس کی ریزن بیان کی۔ کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا، جادو اس وقت تک ریزلٹ نہیں دیتا جب تک اس کے اندر کفریہ کلمات اور گندے افعال داخل نہ ہو جائیں۔ اور وہ گندے افعال اور کفریہ عقائد کیا ہیں؟ سنیں گے آپ کانپ اٹھیں گے آپ۔ جادوگر قرآن نیچے رکھ کے اوپر غسل کرتا ہے۔ اب یہ سٹیج اس بات کا متحمل نہیں کہ اگلی کھول کے بات بتاؤ، لوگ تو کر دیتے ہیں نا ایسے، جو منہ میں آیا تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے، تو ہماری نہ طبیعت ہے نہ تربیت ایسی۔ شادی شدہ بندے سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ گندا خون ہوتا ہے جو گندا ملاپ والا گندا خون، اس کے ساتھ یہ بدبخت قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں۔ اور ٹاپ کی منزل ان جادوگروں کی یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے محراب میں آ کے پیشاب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ ان کا جادو اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب جادو کے اندر کفریہ عقائد اور کفریہ افعال نہ آ جائیں۔ یہ سارے کفریہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ جادوگر مطلق کافر ہے اور جادو کفر ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی نے تھوڑی سی لچک دی، کہا نہیں وہ فاسق ہے اور فاجر ہے، لیکن ایک بات پہ چاروں اتفاق کر گئے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا یا کرانے والی، اور ان کے درمیان سہولت کار ہے۔ وہ جو ایجنٹ نہیں چھوڑ رکھے ہوتے کہ ہمارے بابا جی دم کرتے ہیں، تویز دیتے ہیں، محبوب قدموں میں آ جاتا ہے، پسند کی شادی ہوتی ہے، گھر میں جو آواز آ رہی ہوتی ہے چھت پہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو درمیان میں ایجنٹ ہے جس کا مکا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جادو کرنے والا، کرانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، درمیان والا سہولت کار، کا ان چاروں، ان تینوں طبقات نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ حرام کے ارتکاب کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے سور کا گوشت کھایا ہے، کتے کا گوشت کھایا ہے، تو انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے سزا لکھی، کہا جو قاضی وقت ہے وہ جادوگر کو قتل کی سزا سنائے۔ یعنی ایسے نہیں کوئی نتھو کھیرا اٹھ کے تو خود سزائیں دیتا پھرے، مطلب یہ ہے عدالت خود ایکشن لے۔ تو جب ادھر ایکشن ہی کو نہیں ہوتا، ادھر کھلے عام چھٹی ہے، لوگوں کی جیبیں خالی ہو گئیں، سکون جاتا رہا، مگر نہ جادو نکلے اور نہ جن نکلے۔ اب آ جائیں اگلی بات کی، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی سن لیں۔ یہ حدیث آپ نے شب برات کے موقع پر ارشاد فرمائی، فرمایا آقا علیہ السلام نے اس رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، کون ہے بخشش طلب کرنے والا، آج اس کو بخش دیا جائے، کون ہے اولاد مانگنے والا، آج کو اس کو اولاد دی جائے، کون ہے رزق مانگنے والا، آج اس کو رزق دیا جائے۔ آقا نے فرمایا مگر 7 لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے، ان میں سے ایک بندہ جادوگر ہے۔ کون ہے بولے؟ جادوگر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟
یہ جو لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، اوپر چھت کے چلنے کی یہ آواز آئی ہے، ادھر آواز آئی ادھر آواز آئی، یہ سوئیاں چبھ گئیں، یہ پتریاں چبھ گئیں، خون کے چھٹے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی دو ریزن ہے۔ بولے کتنی؟ دو ریزن ہے۔ یہ توجہ سے سننے والی بات۔ پہلی ریزن کا نام ہے بے برکتی۔ کیا نام ہے بولیں؟ بے برکتی۔ جب آپ نے نماز ہی کو نہیں پڑھنی، گھر میں پورا سال قرآن پاک کبھی کھلا ہی کوئی نہیں، پاکی پلیدی کی خبر ہی کوئی نہیں، رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، بس رزق آنا چاہیے۔ جب اس کی آپ کو تمیز ہی نہیں کریں گے، پاکی نہ پاکی، پلیدی نہ، گلی گلی نگر نگر آپ لوگوں کی عزتوں کو دیکھیں، حقوق سلب کریں، نہ اللہ کے حقوق نہ انسانوں کے حقوق، پاکی پلیدی کسی شے کی تمیز ہی نہیں، تو پھر جن تو آئیں گے۔ وہ جو میں تنزیہ لفظ بول رہا ہوں، اصل میں وہ بے برکتی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے بے برکتی کا؟ بے برکتی کا علاج ہے برکت۔ اور وہ برکت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا پہلا چشمہ اللہ کا کلام، اس کا پہلا چشمہ اللہ کا کلام، اور پھر اللہ کے رسول ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی اتباع اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا نور۔ جنہوں نے آقا کی اتباع اور قرآن حکیم کے تعلیمات کا نور اپنا لیا، ان کی زندگیوں سے بے برکتی کے جن چلے جاتے ہیں، بے برکتی کے جادو چلے جاتے ہیں، اندر اللہ اطمینان کا چشمہ کھول دیتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان جنوں کے نکلنے کے ساتھ نہیں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو پہلی ریزن تو یہ ہے کہ وہ بے برکتی ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ بے برکتی نہ بھی ہو تو کئی ایسے گھر میں ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں بھی ایسی چیزیں ہوں، تو وہاں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا بیماری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بیماری ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے۔ نفسیاتی مریض وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے گا، ہم کہتے ہیں جن پڑ گیا ہے۔ اعصابی پرابلم ہوتی ہے، اعصاب کنٹرول میں نہیں رہتے، بس اوقات کئی لوگوں کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتے، تو ایسے وہ خود پھرتے پھراتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جن چمٹ گئے۔ اعصابی پرابلم ہوتی ہے، بائی پولر ایک بیماری ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ عورتوں کی اپنی پرابلم ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہیں ورنہ آپ کو یہ چیز میں بتا دیتا، عورتوں کی ایک اپنی پرابلم ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم ایک حکیم صاحب کے پاس گئے لاہور میں، بڑے ہم سنتے تھے پہلے حضور شیخ الاسلام نے ایک واقعہ سنایا اپنے والد محترم کے جو استاد سے نا حکیم، ان کا یعنی حضرت فرید ملت کے جو تھے استاد ایک حکیم، ان کا واقعہ حضور شیخ الاسلام نے سنایا کہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، بندے اکٹھے تھے، جی ادھر فوتگی ہو گئی ہے، فوتیدگی، تو مردے کو نہلا رہے ہیں، تو جس کمرے سے وہ پانی باہر آ رہا تھا مردے کو نہلانے والا، تو حکیم صاحب اس کے قریب سے گزرے تو پانی دیکھ کر کہا کہ یہ بندہ تو مرا ہی کوئی نہیں، کہا مجھے اندر لے چلو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اندر لے گئے، ان کو ٹٹولا ٹکالا جسم کو، تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یعنی ایسے لوگ گزرے ہیں جو پانی دے کے بتاتے ہیں کہ یہ تو مرا ہی نہیں۔ تو یہ باتیں سنتے تھے ہم نے، ایسا ایک بندہ دیکھا بھی ہے لاہور میں، انہوں نے ایسی ہمیں باتیں بتائیں، وہ اپنی پرابلم ہوتی ہیں خواتین کی، ہم سمجھتے ہیں جادو پڑ گئے اور جن آ گئے، تو بیماری ہے یہ بھی۔ پھر شادی لیٹ ہوتی ہے، لیٹ شادی ہو تو وہ بندہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جادو پڑ گئے، ہم کہتے ہیں جن چمٹ گئے۔ پھر شادی پسند کی کوئی نہیں ہوتی، پسند کی شادی نہ ہو تو جن تب بھی آ جاتا ہے، تب بھی جادو پڑ جاتے ہیں، ہم بچوں پہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ پھر چھوٹا سا تنگ گھر ہوتا ہے، یا تنگ نہ بھی ہو، دادا صاحب یا ابا صاحب جو ہوتے ہیں مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر بڑا ہی اتفاق ہے، 4 بہویں بیاہ کے لائیں، ان کو گسیڑا ہوا ایک حویلی کے اندر، وہ باہر تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ گھر میں اتفاق بڑا ہے، لیکن کوئی اندر جھانک کے دیکھے ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ ان کے اپنے ارمان ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں جادو پڑ گئے، ہم سمجھتے ہیں جنات آ گئے، تو یہ پرابلم ہے۔ پھر مہنگائی ہے،
آج مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے، مہنگائی اس دور حکومت میں کم ہو گئی ہے یا عروج پہ گئی ہے؟ عروج پہ چلی گئی۔ 500 بندہ جس کی دیہاڑ ہے، وہ شام کو جب گھر آئے، بچہ فیس کا بھی کہ بیٹی کے میں نے یونیفارم نہیں لانی ہے، تو بیوی بھی کوئی چیز ڈیمانڈ کرے، ادھر اماں بیمار ہو، یہ ساری پرابلم جب اس کے ذہن پہ اٹیک کرتی ہیں تو جن تو آئیں گے، جادو تو پڑیں گے اس بندے کو۔ یہ پرابلم ہوتی ہے، سائیکی پرابلم ہے۔ یہ مطلب یہ ہے بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنات اور جادو ہے۔ جس طرح بے برکتی کا علاج میں نے بتایا نا کہ بے برکتی کا علاج برکت ہے کہ اس کی طرف آئیں، تو بیماری کا جو ہے نا حل وہ ہوتا ہے علاج۔ کیا ہوتا ہے بولیں؟ علاج یا ڈاکٹر کرتے ہیں، طبیب کرتے ہیں، حکیم کرتے ہیں، جو بھی آپ کا من پسند ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں، علاج کروائیں۔ آپ علاج کروائیں، اللہ کرم کرے گا، اللہ پاک شفا دے دے گا۔ یہاں تک تو بات یہ ہوئی 90% یا بے برکتی ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے، 95% کہہ دیں۔ صرف 5% اگر کہیں ایسی پرابلم پائی جاتی ہے، ہم انکار اس کا بھی نہیں کرتے، 5% اگر کہیں ایسی پرابلم ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، آپ عیسائیوں کے پاس جائیں اور ہندو کے پاس جائیں کہ انہیں زیادہ وال آتے ہیں جن نکالنے کے اور جادو نکالنے کے، اس کا مطلب ہے پھر ہمارے دین میں اس نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر یہ آیت غلط ہو گئی، استغفر اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر جن اور جادو نکالنے کا طریقہ دین کے اندر نہیں تو پھر یہ آیت غلط ہو گئی؟ نہیں، اس کے اندر ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ گاڑی سے میں وہ کتاب لانا بھول گیا ہوں، میرے شیخ کے قلم سے کتاب نکلی ہے الفیوزات محمدیہ۔ ویسے تو وہ اجازت صرف اس کو پڑھنے کی ہے جو اس تحریک کا رفیق ہے، لیکن جب یہ موضوع حضور شیخ الاسلام نے ہمیں تیار کروایا تو 3 وظائف کی آپ نے اجازت دی کہ آپ جہاں جائیں میری طرف سے لوگوں کو اجازت دے دیں۔ ایک وظیفہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں معوذتین ان کا نام ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایسے مریض کو پانی پلائیں، دم کریں، پھونک ماریں، تو آپ اس تیقن کے ساتھ کہ دنیا کا نظم نسق نظام بدل سکتا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کوئی یہ کہہ دے کہ اس چیز کا علاج دین کے اندر نہیں، جو علاج دین نے دیا ہے دنیا میں کوئی اور بڑے سے بڑا مذہب لے آئے اس کے اندر یہ حل نہیں ہے جو حل قرآن کے اندر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ، زیادہ پرابلم ہے تو سورۃ البقرہ 40 روز وضو کر کے گھر کے صحن میں بیٹھ کے بلند آواز سے پڑھیں، انشاءاللہ اسی کلام کے صدقے ہر قسم کی شکایات آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی۔ پھر اس کا صفحہ نمبر ہے 219، اس پر ایک وظیفہ لکھا جس کا نام ہے مصبات عشرہ۔ بولے کیا نام ہے؟ یہ وظیفہ خضر علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے اجازت لے کے کیا، اور یہ وظیفہ سیدنا غوث العظم سرکار نے حضور علیہ السلام سے اجازت لے کے کیا ہے، وہ پھر آگے حضور شیخ الاسلام نے بھی اجازت دی۔ وہ اس کے اندر مختلف قرآن پاک کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی کیسے پڑھنی ہے وہ سارا طریقہ، کیوں کتاب نہیں میرے سامنے ورنہ میں آپ کو بتاتا، اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ گھر سے ایسی پرابلم جاتی رہے گی۔ پھر ایک وظیفہ امام بخاری نے لکھا ہے، بڑا پیاری بات، حضور شیخ الاسلام نے برمنگم میں جب دروس بخاری دیے، اس کے اندر امام بخاری کا دیا ہوا وظیفہ بتایا۔ امام بخاری کہتے ہیں جس کو یہ پرابلم ہو، دماغ کی حد تک کہ پرابلم ہو، تو کہتے ہیں وہ یہ نام لے کے دم کرے، سب سے پہلا نام میرے آقا کا، اس کے بعد سیدہ کائنات، اس کے بعد مولا علی، اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر، پھر امام علی رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام تقی، پھر امام نقی، پھر امام مہدی۔ امام بخاری کہتے ہیں
ان ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ یہ نام لے کے کسی کو دم کیا جائے اس کے دماغ کی مرض جاتی رہتی ہے۔ یہ امام بخاری نے لکھا ہے، اور یہ سارے نام ائمہ اہل بیت اطہار کے نام ہیں۔ تو مقدی گل جہاں پہ آ کے بات کو ختم کر رہے ہیں وہ یہ کہ جنات اور جادو اس مناسبت سے انڈیا کے ڈرامے، فلمیں، غیر مسلموں کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ہمارے بچوں کے تصورات خلط ملط ہو گئے۔ ان کے تصورات کو کلمہ طیبہ، قرآن اور حدیث کی طرف لائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں، ان کے تصورات کو بچائیں، کل زندگی اپنی اسلام کے تابع کر دیں۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ تیسری بات رہ گئی ہے، وہ ہے نظر کی حقیقت۔ نظر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ یہ ذکر انشاءاللہ آپ نے یاد کروا دینا مجھے اگلی دفعہ، تو ربیع الثانی کے اندر انشاءاللہ اس کا حضور غوث پاک کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ پھر میلاد پاک ہوگا، اس کی ڈیٹ